بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا عنوان ہے وہ ہے غریبی کے تعلق سے۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مولانا صاحب کام نہیں لگ رہا، اچھا کام نہیں مل رہا، بہت دنوں سے پریشان ہیں کام ڈھونڈ کر، لیکن کام نہیں مل رہا۔ کوئی کہتا ہے کام تو ہمارے پاس میں ہے، اچھی جاب ہے، اچھی سیلری ملتی ہے، لیکن جیسے ہی پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو پیسہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا اور ہاتھ خالی کا خالی رہتا ہے۔ تو دیکھیے بھائیو، میں آج وہ 10 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یقیناً ان پر عمل کر لیا تو آپ تنگ دستی سے محفوظ رہیں گے۔ وہ 10 چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلا جو چیز ہے وہ ہے بیت الخلاء کے اندر وضو کرنا۔ جو لوگ بیت الخلاء کے اندر وضو کرتے ہیں وہ غریبی تنگ دستی میں جو ہے الجھے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تنگ دستی کی علامت ہے۔ دوسری چیز ہے پہنے ہوئے کپڑے کو، اپنے ہی پہنے ہوئے کپڑے کو جو آپ نے پہن رکھا ہے اس کو پہنے سل لینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دامن پھٹ گیا کرتے کا یا آستین پھٹ گئی، اس کو اتارتے نہیں ہیں، پہنے رہتے ہیں، لیکن پہنے ہی اس کو سل لیتے ہیں۔ تو پہنے ہوئے کپڑے کو جو ہے پہنے سلنا یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور تیسری تنگ دستی کی علامت ہے اپنے ہی لباس سے اپنے چہرے کو یا اپنے بدن کو پہنچنا، صاف کرنا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، چہرہ دھو کر کے آتے ہیں یا نہا کر کے آتے ہیں تو اپنے کرتا یا پاجامہ یا تہمن سے جو ہے اپنے لباس سے، لباس کو وہ پہنتے ہیں، اسی پہنے ہوئے لباس سے وہ اپنا چہرہ صاف کر لیتے ہیں، اپنے بدن کو جو ہے صاف کر لیتے ہیں، اپنے تہمن سے اپنے بدن کو صاف کر لیتے ہیں۔ تو اپنے لباس سے اپنے بدن، اپنے چہرے کو صاف کرنا تنگ دستی کی یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور چوتھی علامت ہے تنگ دستی کی مکڑی کے جالے کو صاف نہ کرنا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں مکڑی جالا بنا دیتی ہے اور لوگ جو ہے اس پر توجہ نہیں دیتے، تو مکڑی کا جو جالا ہے گھر میں اس کو فوراً صاف کر دینا چاہیے۔ اگر ہم اس کو صاف نہیں کریں گے تو سمجھیں کہ یہ بھی ایک غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور 5ویں تنگ دستی کی علامت یہ ہے کہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماں باپ جب تھوڑے پریشان ہو جاتے ہیں اولاد سے تو وہ اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ، سارے نہیں کرتے، لیکن کچھ ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو اپنی اولاد کو بد دعا دینا یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور میں ان بھائیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا جو اپنے ماں باپ کو تنگ دست کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کہ وہ اپنے والدین کو پریشان نہ کریں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو۔ آپ اگر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ والدین کی دعائیں عرش اعظم سے جا کے ٹکراتی ہیں اور والدین کی بد دعائیں بھی عرش اعظم سے جا کے ٹکراتی ہیں۔ سمجھ لیں آپ کے والدین آپ سے خوش نہیں ہیں تو نہ اللہ کے رسول آپ سے خوش ہیں اور نہ ہی پاک پروردگار عالم آپ سے خوش ہو سکتا ہے۔ تو اپنے والدین کو خوش رکھا کریں
اور ان والدین سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں، کیونکہ یہ ایک غریبی اور تنگ دستی کی بھی علامت ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے غریبی کی، چھٹی علامت یہ ہے غریبی کی کہ ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بالوں کو جھاڑنا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کنگھی میں کبھی تو بیچ سے ٹوٹ جاتی ہے، کبھی اس کے دانے جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں کچھ، لیکن وہ پھر بھی اسی کنگھی سے بال جھاڑتے رہتے ہیں۔ تو ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال جھاڑنا یہ بھی ایک غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور ساتویں شرط یہ ہے، جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ناخونوں کو نہ کاٹنا۔ اگر ناخون زیادہ بڑے ہو رہے ہیں، بہت سے لوگ ناخون رکھانے کا آج کل شوق ہو گیا ہے، اتنے لمبے ناخون کر لیتے ہیں لوگ، اور خاص کر کے لڑکیوں میں یہ زیادہ پایا جا رہا ہے، اور لڑکے بھی میں نے بہت سے دیکھے ہیں جو ناخونوں کو لمبا کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں تو 1 یا 2 ناخون ضرور وہ لمبے رکھتے ہیں۔ آج کل شہروں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ تو بھائی حدیث پاک میں بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ لمبے ناخونوں پر شیطان بیٹھتا ہے، تو ناخونوں کو لمبا نہ کیا کریں۔ غریبی اور تنگ دستی کی ایک یہ بھی علامت ہے۔ اور 8ویں شرط، 8ویں علامت یہ ہے کہ رات کو جھاڑو دینا۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، رات کو بھی جھاڑو لگانے لگ جاتے ہیں۔ تو رات کو جھاڑو دینا، گھر میں جھاڑو لگانا، یہ بھی غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رات کو جھاڑو لگانا ناجائز ہے یا حرام ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوڑا زیادہ ہے تو آپ رات کو بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں گھر کی صفائی کے لیے، لیکن اگر بچیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ یہ غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور 9ویں جو علامت ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ماں باپ کے لیے دعائیں نہ کرنا۔ بہت سے لوگ، ہر انسان کو چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب وہ نماز پڑھے یا کوئی بھی اللہ کی عبادت کرے یا بنا عبادت کے بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کرے۔ اگر انتقال کر گئے ہیں تو دعائیں مغفرت کرے، حیات ہیں تو دعائیں خیر کرے۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی دنیا میں بھی آپ پھلتے پھولتے نظر آئیں گے، اور آخرت میں بھی آپ کا اس کا بہترین اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ وہ عبادت جب تک مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتی جس عبادت میں والدین کے لیے دعائیں نہ ہوں۔ تو بھائی اپنی نمازوں میں، اپنی عبادت میں اور اپنے معمول میں یہ جوڑ لیں کہ اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگر آپ والدین کے لیے دعا کریں گے تو یقیناً آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، اور آخرت کے تو مزے ہی الگ ہے۔ تو یہ بھی ایک غریبی اور تنگ دستی کی علامت ہے۔ اور 10ویں جو علامت ہے وہ ہے کپڑے سے جھاڑو دینا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں کبھی کبھی زیادہ کوڑا ہو جاتا ہے اور جھاڑو ہاتھ نہیں آتی، تو لوگ کپڑے سے ہی جھاڑو لگانے لگتے ہیں، صاف کرنے لگتے ہیں فرش کو۔ تو کپڑے سے جھاڑو نہ دیا کریں، کیونکہ غریبی اور تنگ دستی کی ایک یہ بھی علامت ہے۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ بزرگان دین سے ثابت ہیں، بزرگان دین کے قول ہیں جو میں نے آپ تک پہنچائے۔ آپ اگر ان پہ عمل کریں گے تو یقیناً آپ تنگ دستی سے محفوظ رہیں گے۔ بھلے ہی آپ کی آمدنی کم ہے تو بھی اللہ رب العزت ایسے اسباب بنا دے گا کہ آپ تنگ دستی سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ پھلتے پھولتے نظر آئیں گے۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل کو، جو نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔